هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، قابل صد احترام فضلائے کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر موصوف کے بعد ایک فقیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج بتاریخ 10 ربیع الاول سن 1446 ہجری مطابق 15 ستمبر 2024 بروز اتوار وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم ممتاز منفرد مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان کی اس تقریب فضلائے کرام میں شرکت میرے لیے باعث مسرت و سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شرک کو تو ہم سب کے لیے باعث بخشش، مغفرت اور نجات بھی بنا دیں۔ میں شکر گزار ہوں ادارہ کے محتمم حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رکن مجلس عاملہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، ادارہ کے نائب محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر خلیل الرحمن تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس ادارے کے تمام ذمہ داران اور اس تقریب کے منتظمین اور میزبان حضرات کا، جنہوں نے مجھے بھی اس سعادت میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا۔ دارالعلوم الاسلامیہ اور فقیہ العصر
حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ تعلق ہمیں وراثت میں ملا۔ میرے جد امجد استاد العلماء عارف باللہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ خیر المدارس و بانی وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو قلبی تعلق، علمی اور دینی رشتہ قائم ہوا، وہ الحمدللہ آج تک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری نسلوں میں بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل زمانے تک وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کے رکن اور مرکزی خازن رہے، اور اس خادم کو وفاق المدارس اور خیر المدارس کے حوالے سے ان کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع ملا۔ منتظمین حضرات نے جس موضوع پر مجھے چند گزارشات پیش کرنے کا پابند فرمایا، وہ دینی تعلیم، مدارس اور مساجد کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل۔ وقت چونکہ مختصر ہے، ترتیب کے مطابق مجھے اب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا تھی، مگر بعض انتظامی اور تقریب کی ضرورتوں کی بنا پر تاخیر مجبوری تھی، اس لیے اب میں اس تفصیل کے ساتھ تو گفتگو نہیں کر پاؤں گا، اور ویسے بھی اہل علم کا مجمع ہے، ضرورت بھی نہیں، لیکن تعمیل ارشاد میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں اس 30 اور 33 سال کے فضلائے دارالعلوم الاسلامیہ کے اجتماع پر اور اس انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایسے اجتماعات وقت کی ضرورت بھی ہیں اور دین کا تقاضا بھی، اور استاد اور شاگرد کے باہمی تعلق کا اور مودت و محبت کا اظہار بھی۔ میری نظر میں تمام نسبتوں اور رشتوں سے سب سے مقدس اور پیارا رشتہ استاد اور شاگرد کا ہے، اور یہ تعلق رسمی طور پر دورہ حدیث یا تخصصات سے فراغت کے وقت تک نہیں، بلکہ تا حیات، بلکہ تا ابد کا تعلق ہے۔ یہ زندگی بھر کا تعلق ہے جو استاد اور شاگرد کے درمیان ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے خیر المدارس کے سالانہ جلسے کے موقع پر اپنے استاد محترم جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے استاد محترم شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دباتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں شاگرد موجود تھے، اور خود بھی وہ اس وقت اپنی عمر کے آخری حصے میں یعنی بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے، مگر اس وقت میں بھی وہ اپنے استاد حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دبا رہے تھے۔
یہ تعلق 2-4 دن کا نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کا ہے، تا حیات کا ہے، بلکہ تا ابد ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، کہ ہم جنت میں، آخرت کے جہان میں اولاد کو اگرچہ ان کے نیک اعمال کم درجے کے بھی ہوں گے، ہم ان کے بڑوں اور والد کے ساتھ ان کو ملا دیں گے اور ان کے ساتھ جنت میں انہی درجات میں جمع کر دیں گے جہاں ان کے آباء و اجداد بلند مقام پر اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوں گے۔ اس آیت میں جہاں ایمانی نسبی اولاد مراد ہے، وہاں ایمان رکھنے والی روحانی اولاد بھی مراد ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت سے امید بلکہ یقین ہے کہ ہمارا یہ رشتہ اور تعلق اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے اکابر و اسلاف کے ساتھ نہ صرف یہ کہ دنیا کی زندگی تک قائم اور دائم رہے گا، بلکہ جنت کی ابدی زندگی میں بھی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جمع ہوں گے۔ جب بھی میں کسی شہر یا ملک میں جاتا ہوں اور وہاں مجھے کوئی کسی اور لقب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بلاتا یا پکارتا ہے تو مجھے وہ خوشی نہیں ہوتی جب کوئی یہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے مجھے، استاد جی آپ کا کیا حال ہے، استاد جی آپ جہاں آئے ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ میں ایک مرتبہ سری لنکا گیا، جب میں کولمبو ایئرپورٹ پر اترا تو بہت سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے، لیکن اس مجمع میں جب میں لانچ سے باہر نکلا تو چند ایک خیر المدارس کے ایسے فضلاء بھی تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سری لنکا میں ہیں اور یہاں تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مجھے یاد بھی نہیں تھا، مگر ان میں سے بعض نے آگے بڑھ کر جب مجھے گلے لگایا تو کہا استاد جی ہمیں آپ کے یہاں سری لنکا آنے پر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے ساری سفر کی تھکاوٹ اس وقت میں کافور ہوتی نظر آئی جب میں نے اس کی محبت کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے۔ اس لحاظ سے وقتاً فوقتاً مائیں اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں۔ یہ دینی مدارس ہمارے علم کی ماں ہیں، ہمارے اساتذہ بمنزل والد کے ہیں، مدرسہ بمنزل ماں کے ہے، اور ہماری یہ کتابیں جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا یہ بمنزل خوراک کے ہے۔ اس لیے ایسے اجتماعات جس میں استاد اور شاگرد کا رشتہ تازہ ہوتا رہے اور وقتاً فوقتاً ایسے تربیتی اجتماعات ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف مادر علمی کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے زیادہ یہ فضلاء کی ضرورت ہے۔ یہ چاہتے ہیں مراکز کہ ہم اپنے ابناء اور اپنے فرزندان کے ان کی خدمات سے آگاہ ہوں کہ وہ کہاں کیا خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر ان کے میدان عمل میں ان کے بڑے اور اساتذہ ان کو رہنمائی دیں، اس لیے کہ شاگرد کبھی اپنے استاد سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا کہ جہاں پر وہ یہ کہے کہ مجھے اپنے استاد کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ حضرات فضلاء اور علماء ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ بلکہ آیات مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہیں، آپ سب اس کا مفہوم جانتے ہیں کہ تفقہ فی الدین کے بعد آپ کی ذمہ داری انذار کی ہے، اور یہ وہ صفت اور شان ہے اور وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ فترت وحی کے بعد جو سب سے پہلی وحی آ رہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے محبوب پیغمبر اٹھیے، کپڑا اوڑھنے والے اٹھیے، فانذر جگائیے،
آپ کا کام سونا نہیں ہے، آپ کا کام تو جاگنا اور جگانا ہے۔ قم نے بتا دیا کہ عالم دین کو آرام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب ایک عالم کھڑا ہوتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں اذا قام العالم قام العالم، جب ایک عالم کھڑا ہوتا ہے تو پورا عالم کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا نَامَ الْعَالِمُ نَامَ الْعَالَمُ، اور جب ایک عالم سوتا ہے تو پورا عالم سو جاتا ہے۔ اور پھر اذا مات العالم مات العالم، جب ایک عالم فوت ہوتا ہے تو پورا عالم فوت ہو جاتا ہے۔ ہر عالم اپنے اندر ایک عالم ہے، ایک جہان ہے۔ اس لحاظ سے جو اللہ نے ذمہ داری انبیاء کی لگائی، ان کو منذر بنایا، تو آپ کو بھی اللہ نے منذر بنایا اور یہ وراثت عطا کی۔ جیسے ان کے لیے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، تو آپ کے لیے بھی فرمایا وَلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اور پھر آپ کو بتایا گیا ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، مگر شرط یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، وہاں مکافات کا نظام ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ابابیلوں کے ذریعے مدد فرمائیں گے اور فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیں گے، روح القدس کے ذریعے اللہ تمہیں قوت اور طاقت عطا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میں درس بخاری میں سبق پڑھتے ہوئے طلباء سے عرض کر رہا تھا، جب یہ کتاب العلم میں یہ روایت امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں ذکر کی تو میں نے طلباء سے عرض کیا کہ آپ ذرا اس کے الفاظ پر غور کیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور لفظ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور میں نے طلباء سے پوچھا کیا وارث اجنبی اور غیر محلے کا آدمی ہو سکتا ہے، یا وارث میت کا وہی ہوتا ہے جو اس کا رشتہ دار ہو، جو اس کا قریبی ہو، جو قرابت کا تعلق رکھتا ہو؟ تو سب نے کہا کہ اجنبی اور غیر وارث نہیں ہو سکتا، وارث رشتہ داری ہوا کرتا ہے، قرابت والا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا حضور علیہ السلام نے لفظ وارث بول کر اشارہ کر دیا کہ علماء کرام تمہارا اتنا بلند مقام مرتبہ ہے کہ تم انبیاء علیہ السلام کے رشتہ دار ہو، تم ان کے قرابت دار ہو، تم انبیاء کی برادری کے اندر تمہارا ایک رشتہ اور نسبت تمہاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وارث اجنبی اور غیر نہیں ہوا کرتا۔ پھر سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں تو اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ وراثت ہر ایک کو ایک جیسی نہیں ملتی، اقرب زیادہ حصہ لے گا اور اس کے مقابلے میں قریب کو کم ملے گا۔ اسی طرح پر بیٹی کا حصہ کم ہوگا، بیٹے کا حصہ زیادہ ہوگا، وراثت ایک جیسی نہیں ملا کرتی۔ تو اشارہ فرما دیا کہ انبیاء کی وراثت علم ہے اور علماء اس کے وارث ہیں، ان کو بھی یہ علمی وراثت ایک جیسی نہیں ملے گی، کسی کو علم زیادہ ملے گا، کسی کو کم ملے گا، یہ اس کے شوق ذوق اور محنت کی وجہ سے تفاوت ہوگا۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم پر اللہ ایک بڑا عالم بنائے گا، سب کا علم برابر نہیں ہوگا، کسی کا علم زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا۔ جب کسی کا زیادہ اور کسی کا کم ہوگا تو کم والا زیادہ والے کا اور ہر زیادہ والا جو ہے اس کا بھی دوسروں کے مقابلے میں کم ہوگا، تو ہر ایک گویا دوسرے سے رابطہ رکھے گا، کوئی کسی سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاحب الہجرہ ہیں، صاحب فقہ ہیں، مدینہ پاک میں رہتے ہیں، لیکن خواب کی تعبیر لینے میں ابن سیرین کے محتاج ہیں اور خواب کی تعبیر ان سے لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وفوق کل ذی علم علیم۔ اور تیسری بات یہ نہیں فرمایا العلماء ورثتی کہ علماء میرے وارث ہیں، اگر آپ یہ فرماتے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں تب بھی یہ علماء کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی وراثت
کوئی معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی یہ اعزاز ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء صرف مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نہیں ہیں، بلکہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء اور پیغمبر 1,23,999، اور پھر میں امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا 1,24,000 انبیاء اور پیغمبروں کے وارث میری امت کے علماء ہیں۔ تو آپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ جب میری امت کے علماء تمام نبیوں کے وارث ہیں تو پھر جہاں ہر نبی کے علم کی وراثت ان کو ملے گی، ہر ایک کو اس کی اپنی استعداد اور اللہ کی تقدیر و تقسیم کے مطابق، وہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ پھر ان کی ذمہ داری صرف مسلمانوں کی ہدایت کی نہیں ہوگی، بلکہ علماء کی ذمہ داری پوری دنیا انسانیت کو راہ راست پر لانے کی ہوگی۔ ویسے تو حضور علیہ السلام بھی عالمی پیغمبر، ان کی بھی وراثت کا تقاضا ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس طرح فضلاء اور علماء کی ذمہ داری بھی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے ضلع، اپنے ڈویژن، اپنے صوبے، اپنے ملک تک اپنی میدان خدمت کے میدان کو محدود رکھیں، بلکہ پورا عالم ان کی خدمت کا میدان ہے۔ اور آج تو جدید ٹیکنالوجی نے اس فرض کی ادائیگی کو بھی آسان کر دیا کہ بند کمرے میں بیٹھ کر آپ نیٹ کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام، درس و تدریس کا کام پوری دنیا میں کر سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی بصیرت والی نگاہ نے دیکھ لیا تھا، اس بنا پر فرمایا کہ یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے اور تمام انبیاء کے قوموں کے لیے میری امت کے علماء وارث ہوں گے۔ میرا اور آپ کا کام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج کی دنیا کے عیسائی، آج کی دنیا کے یہودی، سکھ اور ہندو اور بدھسٹ، یہ تمام میری اور آپ کی دعوت و تبلیغ کے محنت کا میدان ہے، اور ہم نے ان سب تک اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء نے بتایا، اور اس طرف بھی اشارہ کیا کہ جب آپ تمام انبیاء کے وارث ہیں تو جس پیغمبر کو جن امتحانات سے گزرنا پڑا، جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جن ابتلاءات سے گزرنا پڑا، جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، فضلائے کرام تمہیں ان تمام چیلنجز کا سامنا ہوگا، تمہیں ان تمام امتحانوں کا سامنا ہوگا، تمہیں ان تمام آزمائشوں کا سامنا ہوگا، تمہیں ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کر کے اس کا راستہ نکالنا ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی۔ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس نے بتایا کہ سب سے زیادہ چیلنجز علماء کو پیش آئیں گے، سب سے زیادہ امتحانات اور آزمائش اور ابتلاء یہ علماء کرام کے لیے ہوں گی۔ اس لحاظ سے آپ کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے، دینی تعلیم، مدارس، مساجد کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل، تو میرے قابل احترام فضلاء کرام، یہ تینوں موضوع ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو چیلنجز دینی تعلیم کو ہے وہی چیلنج دینی تعلیم کے مراکز کو ہے، اور جو چیلنجز دینی تعلیم اور مدارس کو ہیں وہی ان کے ابلاغ کا جو سب سے بڑا ذریعہ مساجد ہیں وہ ان کے لیے چیلنجز ہیں، اور مدرسے اور مسجد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ تمام چیلنجز ہیں۔ وہ کیا چیلنجز ہیں اس وقت میں تفصیلاً عرض نہیں کر سکتا، اس اجمالاً عرض کرتا ہوں، اور آپ اہل علم ہیں، آپ کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم کے لیے سب سے پہلا چیلنج دینی تعلیم کے تحفظ اور اس کے وجود کی بقا کا ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو اس کو اس متحدہ ہندوستان اور بر صغیر اور جنوبی ایشیا میں پہلے دن سے پیش آیا ہے۔ آپ کو ماضی یاد ہوگا، نہیں تو اس ماضی کو یاد کیجئے۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ را۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب متحدہ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی
کا اقتدار ختم ہوا، جو در حقیقت برطانیہ کے اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے تھا، تو پھر برطانیہ کے سامراج نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور دلی کے تخت پر متمکن ہوا، اور اقتدار جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے آتے ہی اپنے پروگرام اور ایجنڈا کے مطابق جو تبدیلیاں کی، ان میں ایک تبدیلی یہ کی کہ اس وقت میں وہاں کی سرکاری اور دفتری زبان اس پورے متحدہ ہندوستان کی، جس میں یہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس وقت اس میں شامل اور حصہ تھا، انہوں نے آ کر سرکاری اور دفتری زبان فارسی کو ختم کر کے اس کی جگہ پر دفتروں میں انگریزی زبان کو رائج کر دیا۔ عدالتوں کی زبان عربی تھی، فتاوی عالمگیری کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، 500 علماء کی مشاورت کے ساتھ جدید ضروریات اور مسائل کو سامنے رکھ کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فقہ حنفی کی عدالتی اعتبار سے تدوین ہوئی تھی، اور عدالتوں میں فیصلے فقہ حنفی اور فتاوی عالمگیری کے مطابق گویا اسلامی فقہ کے مطابق ہوتے تھے۔ انہوں نے جب ہندوستان پر برطانوی سامراج نے قبضہ کیا تو عدالتوں سے انہوں نے اس فقہ اسلامی کو ختم کر کے برٹش لا کے تحت عدالتی نظام کو بنا دیا، اور عدالتوں کی زبان عربی زبان تھی، سرکاری دفاتر کی زبان فارسی، اس کی جگہ بھی انگریزی، اور عدالتوں کی زبان عربی، اس کی جگہ بھی انگریزی، اور فقہ اسلامی کو ختم کر کے انہوں نے اس کی جگہ اپنے انگریزیوں کے قوانین اور برٹش لا کو نافذ کیا اور عدالتوں کو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند بنا دیا۔ ایسے حالات میں جب انہوں نے تقریباً 30,000 کے قریب دینی مدارس بند کر دیے، بہت سے علماء کرام کو شہید کر دیا، تختہ دار پر لٹکا دیا، پھانسی چڑھا دیا، بہت سوں کو جیلوں میں ڈال دیا، عمر قید کی سزائیں سنا دیں، اور ہمارے بہت سے اکابر کو کالا پانی کی سزائیں دے دیں، اور ان کو انہوں نے وہاں سے ملک بدر کر دیا، اور ہمارے حضرات کی ان قربانیوں کے نتیجے میں پھر بعض اللہ والوں نے، بوریہ نشینوں نے اسلامی علوم، قرآن و سنت کے علوم، فقہ اسلامی کے علوم کے تحفظ کے لیے مدارس کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد ایک درخت کے نیچے رکھی، اور اس درخت کے نیچے استاد اور شاگرد اور کتاب جمع ہوئے، اور دین کا مدرسہ۔ جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مدرسہ کیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ یہ درسگاہوں کا نام نہیں ہے، یہ دارالاقامہ کا نام نہیں ہے، مدرسہ تو استاد شاگرد اور کتاب کے رشتے کا نام ہے۔ یہی اگر صفہ چبوترے پر ہو تو وہ نبوت کا مدرسہ ہے، یہی اگر غار ہرا میں ہو تو وہ بھی پہلا سبق کا مدرسہ ہے، یہی دار ارقم میں ہو تو یہی مدرسہ ہے، اور یہی دیوبند میں انار کے درخت کے نیچے ہو تو دارالعلوم دیوبند ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، انہوں نے مدرسہ قائم کیا، پھر ہندوستان میں رفتہ رفتہ مدارس بنتے گئے، پھیلتے گئے۔ بنیادی مقصد کیا تھا؟ اسلامی علوم کا تحفظ، تاکہ مسلمان قرآن سے، حدیث سے، فقہ اسلامی سے، دینی علوم سے، آسمانی علوم سے، وحی الہی سے بیگانہ نہ ہو جائے، اجنبی نہ ہو جائے، اس کا رشتہ کمزور یا کٹ نہ جائے۔ یہ جو برطانوی سامراج آیا ہے وہ اس منصوبے کے ساتھ آیا ہے کہ ہم نے ان کو انگریز بنانا ہے، ہم ان کو اپنا غلام بنانا ہے، ہم نے ان کو اسلام سے دور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے مدرسہ وجود میں آیا تھا۔ مدرسہ اس لیے آیا تھا تاکہ دینی علوم کا تحفظ ہو جائے۔ یہ سب سے پہلی وجہ بنا تھا ہمارے ماضی میں اس بر صغیر اور جنوبی ایشیا میں مدرسے کے قیام کی، دینی علوم کا تحفظ۔ وہ آج تک ہمارے لیے چیلنج اسی طرح موجود ہے۔ خیال یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد شاید یہ ذمہ داری ریاست اٹھا لے گی، اب یہ ریاست کی ذمہ داری بن جائے گی دینی علوم کے تحفظ کی، دین علوم کے پڑھنے پڑھانے کی، درس و تدریس کی اور اشاعت کی۔ مگر بدقسمتی سے آج 75 سال پاکستان بنے ہو گئے
مگر اب تک ہمارے مختلف جتنی بھی حکومتیں آئیں کسی کی ترجیح دینی تعلیم نہیں رہی، بلکہ دینی تعلیم کو کمزور کرنا اور اس کو ختم کرنا، کنٹرول کرنا تو ان کی ترجیحات اور منصوبہ ہے۔ دینی تعلیم کا تحفظ اور اشاعت ان کی ترجیح نہیں ہے۔ اس لیے دینی تعلیم کے لیے سب سے بڑا اور سب سے پہلا چیلنج وہ روز اول سے اپنے وجود کو باقی رکھنا، اپنا تحفظ ہے، اپنے دینی علوم کا تحفظ ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے بزرگوں نے یہی خواب دیکھا، اسی امید پر حمایت کی تھی کہ اب اسلام کی تحفظ کے دور کی ضرورت نہیں ہوگی، اب تنفیذ اسلام کا دور آئے گا، اب تنفیذ فقہ اسلامی کا زمانہ شروع ہوگا۔ لیکن یہ خواب اب تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس لیے دینی تعلیم کا آج بھی وہی چیلنج ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے اس متحدہ ہندوستان میں چیلنج تھا، جنوبی ایشیا میں تھا۔ اپنے وجود کو باقی رکھنا، ان علوم کا تحفظ کرنا جس کے مقصد کے لیے مدرسہ وجود میں آیا تھا۔ آج بھی میں کہا کرتا ہوں، آج بھی مولوی کا کام ہے، آج بھی مولوی کی ذمہ داری ہے مدرسہ بنانا بھی، مدرسہ چلانا بھی اور مدرسہ بچانا بھی۔ ہماری تینوں ڈیوٹیاں ہیں، مدرسہ بنانا بھی عوام کے تعاون سے، مدرسہ چلانا بھی عوامی عطیات سے، اور مدرسے کو حکومتی سازشوں سے بچانا بھی، ملکی اور عالمی قوتوں سے بچانا بھی۔ یہ تین محاذوں پر بیک وقت چیلنج ہے دینی تعلیم کے لیے بھی اور مدرسے کے لیے بھی اور مولوی کے لیے بھی۔ لیکن الحمدللہ آج تک مدرسہ اس میں کامیاب ہے۔ اس نے 1857 کے بعد سے اب تک اپنے قرآنی علوم پر، احادیث مبارکہ کے علوم پر، فقہ اسلامی کے علوم پر، وحی الہی سے ملنے والے علوم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اس میں کوئی مداہنت نہیں کی۔ مدرسہ کل بھی جوان تھا، دینی تعلیم کو اپنے دامن میں لے کر مدرسہ آج بھی جوان ہے اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی جوان رہے گا۔ یہ ماضی میں بھی روشن تھا، حال میں بھی روشن ہے، انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کے ذریعے روشن رہے گا۔ یہ دینی تعلیم کا اور اسی کے ساتھ مدرسے کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن الحمدللہ تمام تر دباؤ کے باوجود، ترغیب و ترہیب کے باوجود، مدرسے کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں کوئی ایسی ترمیم اور تبدیلی جو مدرسے کے مقصد اور ہدف کے خلاف ہو آج تک نہ قبول کی ہے، نہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ہمیشہ ارباب اقتدار پر واضح کیا ہے کہ ہم متعصب لوگ نہیں ہیں، ہم متشدد لوگ نہیں ہیں، ہمارا نصاب تعلیم جامد نہیں ہے، وہ متحرک ہے، فعال ہے، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ وقت نہیں کہ میں بتاؤں کس کس دور میں ہمارے نصاب تعلیم میں دینی اور عصری ضرورتوں کے مطابق کیا تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن ہم ہر اس تجویز کا خیر مقدم کریں گے، اسے قبول کریں گے، کسی ضد کا مظاہرہ نہیں کریں گے جو ہمارے مدرسے اور دینی تعلیم کے مقصد اور ہدف سے ہم آہنگ ہوگا، اس سے مطابقت رکھتا ہوگا۔ اور اگر مدرسے کے مقصد اور ہدف جو علوم دینیہ کا تحفظ اور اشاعت ہے، مخلوق کو اللہ سے جوڑنا اور حضور علیہ السلام سے جوڑنا، یہ اس کا مقصد ہے کہ اس انسانیت کا رشتہ اپنے خالق سے اور اپنے نبی سے قائم ہو جائے اور دینی علوم محفوظ رہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد سے مطابقت رکھنے والی ہر ترمیم اور تجویز کا خیر مقدم کریں گے، اسے قبول کریں گے، اپنے نظام و نصاب کا حصہ بنائیں گے، اور اگر ایسی کوئی تجویز جو ہمارے مقصد اور ہدف کے خلاف ہوگی اس کو قبول کرنا تو بعد کی بات ہے، ہم اس پر بات کرنے اور اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ ہم آج تک اپنے اس عزم پر قائم ہیں۔ دوسرا چیلنج جو ہمارے لیے ہے وہ ہے دینی تعلیم میں
دن بدن آبادی کے تناسب سے کیا اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، کیا اسی تناسب سے مسلمان بچوں اور بچیوں کی رغبت دینی تعلیم کی طرف ہو رہی ہے؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر سال مدارس کی تعداد میں، طلباء اور طالبات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آبادی کے تناسب سے جتنا اضافہ ہمارے ہاں تعداد میں ہونا چاہیے اتنا اضافہ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کو کم نہ ہونے دیں۔ ہم اس مقصد کے لیے اجتماعات کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کریں۔ دینی تعلیم کے دو درجے ہیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ دین کا بنیادی علم یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمہ لازم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس سے مراد فرض عین کا درجہ ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اسی طرح پر یاد رکھیے دین کا ضروری اور بنیادی علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمہ نماز کی طرح فرض ہے۔ اس کے لیے وفاق المدارس نے دراسات دینیہ کا کورس شروع کیا۔ کئی مدارس نے مختصر اور شارٹ کورسز بنائے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی پورا مولوی نہیں بن سکتا۔ 8 سال، 10 سال، 12 سال، 16 سال، 17 سال مدرسے میں نہیں لگا سکتا، نہ لگائے، لیکن کم از کم ہر مسلمان مرد اور عورت کو دین کا ضروری اور بنیادی علم آنا چاہیے، فرض کے درجے میں آنا چاہیے، اور وہ علم وہ ہے جو نماز کی طرح لازمی اور ضروری ہے، روزے اور زکوٰۃ کی طرح ضروری ہے۔ یہ فرض عین مجھے اور آپ کو اپنے جمعے کے خطبات میں، اپنے جلسوں میں، اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہیے، تاکہ جتنے گورنمنٹ پرائیویٹ تعلیمی ادارے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، وہ بھی کم از کم دین کا ضروری علم علماء کی سرپرستی میں اور علماء کے ذریعے یہ عوام تک اور مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اور ایک درجہ علم دین کا فرض کفایہ ہے، وہ ہے جو آپ نے حاصل کیا، جو حضور نے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا۔ یہ وہ طائفہ ہے جو اس فرض کفایہ کو حاصل کرنے کے لیے آئے گا۔ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ ہمیں فرض کفایہ اور فرض عین جو دینی علم اور دینی تعلیم کے دونوں درجے ہیں، یہ ہمیں اس کے لیے افراد کو، لوگوں کو تیار کرنا چاہیے، تاکہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی، نئی کالونیاں اور نئے شہر اور علاقے، وہاں پر بھی عالم دین کم از کم 1 یا 2 ایسے مضبوط موجود ہوں۔ تیسرا چیلنج کمیت کے ساتھ، یہ میں نے کمیت کے اعتبار سے کہا کہ آبادی کے تناسب سے کیا ہماری دینی تعلیم اور مدارس کی طرف رجحان ہے یا نہیں، اس کا آپ اعداد و شمار کی دنیا میں جائزہ لیں۔ میرے اندازے میں باوجود تعداد بڑھنے کے ابھی اس تعداد وہاں تک نہیں گئی جہاں تک آبادی کا بڑھاؤ ہو رہا ہے۔ تیسرا چیلنج کیفیت ہے، گہرائی ہے۔ ہم اس کا جائزہ بھی لیں، کیا آج دینی تعلیم میں وہ اثر و رسوخ ہے، وہ گہرائی اور عمق ہے جو ہونی چاہیے؟ یہ دینی تعلیم کے حوالے سے بھی چیلنج ہے اور مدارس کے حوالے سے بھی چیلنج ہے۔ لیتعلموا نہیں کہا گیا، لیتفقہوا کہا گیا۔ گہری بصیرت، فقاہت گہری بصیرت کا نام ہے، اور موتی ہمیشہ سمندر اور دریا کے پانی کے نیچے ہوتے ہیں۔ اوپر تیرنے والے کو موتی نہیں ملتے، موتی اسی کو ملتے ہیں جو سمندر کی تہ میں غوطے لگاتا ہے۔ کیا ہم نے تفقہ فی الدین ہمیں حاصل ہوا؟ کیا آج میرے جیسے مولوی کی باتیں سن کر بھی لوگوں کا یہ تبصرہ نہیں ہوتا اس مولوی کو تو دین کا کچھ پتہ نہیں؟ کیا 8 سال 16 سال کے بعد یہ بات مکمل طور پر غلط کہی جا سکتی ہے کہ اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے؟ اس کو تو اپنی پڑھی ہوئی کتاب کی ایک عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا،
ایک سطر نہیں سر پہ سے ہی پڑھ سکتا. تو آج ہمارے لیے ایک چیلنج گہرائی ہے، عمق ہے، تفقہ ہے، گہری بصیرت ہے اور کیفیت ہے. بظاہر کمیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیفیت میں اضافہ نظر نہیں آ رہا. بخاری شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک روایت میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرب قیامت میں علم کم ہو جائے گا، اور فرمایا ایک روایت میں علم ختم ہو جائے گا. اس پر سوال ہوتا ہے کہ آج تو علم بڑھ گیا ہے، پہلے اتنے علماء نہیں تھے جتنے اب ہیں، اتنے مدرسے نہیں تھے جتنے اب ہیں، اتنی کتابیں نہیں تھیں جتنی اب ہیں، ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، کوئی پرنٹنگ مشینیں نہیں تھیں، کوئی کمپیوٹر نہیں تھا. اب تو کمپیوٹر میں آپ کو ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، لائبریریاں کتب خانے مل جائیں گے. تو اہل علم نے جواب دیا کہ حضور نے درست فرمایا ہے، آخر زمانے میں اگرچہ ذرائع علم بڑھ جائیں گے، درسگاہیں بڑھ جائیں گی، لائبریریاں زیادہ ہو جائیں گی، کتابیں زیادہ ہوں گی، علماء کی تعداد زیادہ ہوگی اور جگہ جگہ مدرسہ ہوگا، لیکن ذرائع علم تو ہوں گے، صورت علم تو ہوگی، حقیقت علم نہیں ہوگی، علم میں گہرائی نہیں ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی. آج یہ علم کا بہت بڑا ذریعہ اور آلہ ہے، لیکن میں کتنا اس کو علم کے لیے استعمال کر رہا ہوں اور کتنا میں اس کو دوسری چیزوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ آج مدرسوں میں اور دینی تعلیم کے لیے جو گہرائی، جو محنت، جو وسیع مطالعے کی ضرورت ہے، آج اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہر مدرسہ یہ چاہتا ہے، بڑے شوق سے بیان کرتا ہے، میرے پاس دورے میں اتنے طلباء ہیں، میرے پاس کل طلباء اتنے ہیں. یہ اپنی جگہ قابل تحسین بات ہے، خوشی کی بات ہے. جتنے زیادہ ہوں گے کچھ نہ کچھ تو لے کر جائیں گے، مگر اس سے زیادہ علماء کا، ارباب مدارس کا اس طرف دھیان ہونا چاہیے کہ کتنے ہیں یہ تو ہے، کیسے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت اس سال الحمدللہ ہمارے مدرسے میں پچھلے سال سے داخلہ زیادہ ہے، طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس اللہ سرہ نے جواب میں فرمایا، خوشی ہوئی، مبارک ہو کہ آپ کے ہاں اس سال طلباء کی رونق پچھلے سال سے زیادہ ہے، مگر اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ اگر آپ تعداد کے ساتھ ساتھ ان کی کیفیت بھی بتا دیتے کہ وہ طلباء پڑھنے میں کیسے ہیں. تو میرے دوستو، اصل چیز یہ کیفیت، یہ آج دینی تعلیم کے لیے بھی چیلنج ہے اور دینی تعلیم کے مراکز مدارس کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ کیفیت کی طرف توجہ کریں، وہ کوالٹی ایجوکیشن کا معیار تعلیم کو بلند کریں. اور ایک چیلنج آج ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بھی اب رفتہ رفتہ مدارس بھی دیگر عصری تعلیم کے اداروں کی طرح تعلیمی ادارے بنتے جا رہے ہیں، جبکہ ان کا ترہ امتیاز صرف تعلیم نہیں، تربیت بھی ہے. مقاصد بعثت میں صرف وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نہیں ہے، وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو صفہ چبوترے پر پڑھاتے تو رات کو مدینہ طیبہ میں گشت کر کے دن کے طالب علموں کی رات بھی دیکھا کرتے تھے کہ میرے طالب علم رات کو کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ گزرے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رات کی تنہائی میں سو کر اٹھنے کے بعد بہت دھیمی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کان لگا کر سننا بھی مشکل، کچی دیواریں، چھوٹی دیواریں. حضور نے سنا، خوشی ہوئی کہ میرا ابو بکر دن کا پڑھا ہوا سبق رات کو اللہ کو سنا رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مکان سے گزرنا تھا، ابھی پہنچے نہیں تھے، دور سے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، بلند آواز سے. دونوں شاگرد صبح مدرسہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں. پوچھا ابو بکر بلند آواز سے قرآن، ایستا آواز سے قرآن کیوں کہ سننا کان لگا کے بھی مشکل؟ جواب میں عرض کیا، لا ادعو اصم ولا غائبا، اس ذات کو پکار رہا تھا جو دل کی باتیں بھی جانتی ہے، جو دور بھی نہیں ہے اور بحری بھی نہیں ہے. جب میں اس سے مناجات کر رہا تھا، اس کو سنا رہا تھا، اونچی آواز سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ، آپ کیوں بلند آواز سے پڑھ رہے تھے؟
کہا سونے والوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اعتدال کی تعلیم دی۔ میانہ روی فرمایا ابو بکر تھوڑی آواز اونچی کر لو، عمر تم تھوڑی آواز پست کر لو، تاکہ تلاوت قرآن میں بھی افراط و تفریط نہیں، اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، تربیت تھی، چنانچہ وہاں سے جو نکلے وہ صرف گفتار کے قاضی نہیں تھے، وہ کردار کے قاضی بھی تھے۔ وہ دنیا کے کتنے ملکوں میں گئے، ان مدرسوں کے فارغ التحصیل اور فضلاء حضور کے شاگرد کتنے ملکوں میں تجارت اور کاروبار کے لیے گئے ہیں، اور وہاں وہ کسی تبلیغ اور دعوت کی نیت سے نہیں گئے، مگر ان کے کردار، معاملات، اخلاق، دیانت و سچائی کو دیکھ کر پوری قوموں کے قومیں اور دیہات کے دیہات، ملکوں کے ملک مسلمان ہو گئے۔ یہ عراق، کویت، اردن، مصر، لبنان، فلسطین، یہ جتنے ممالک ہیں ان کی زبان عربی نہیں تھی، یہ تمام عجمی ملک شمار ہوتے تھے، مگر میرے پیغمبر کے مدرسے کے فضلاء جب ان علاقوں میں پہنچے تو وہاں انہوں نے جا کر اپنی زبان بھی ان کو دے دی، اور اپنا عقیدہ بھی ان کو دے دیا، اور اپنا اخلاق بھی ان کو دے دیا۔ وہ عرب ملک بن گئے، ان کی زبان عربی ہو گئی، زبان بدل دی، عقیدہ بدل دیا، دل و دماغ بدل دیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ کردار سازی۔ آج ہمارے ہاں تربیت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں خیر المدارس کا خادم بھی ہوں اور وفاق کا خادم بھی ہوں، اس لیے یہ میں آپ سے ہی صرف نہیں کہہ رہا، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمارے لیے چیلنجز ہیں۔ اب اور وقت چونکہ بہت گزر گیا، آپ کافی دیر سے ہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میں کل آتے ہوئے رات سفر میں گاڑی کے اندر جو دل میں سوچتا آیا وہ چیلنج لکھتا آیا۔ اس میں نے دینی تعلیم کے الگ لکھے تھے، مدارس کے الگ لکھے تھے، مساجد کے الگ لکھے تھے، اور ان کا حل بھی تھا، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور اتنی مجھے صلاحیت نہیں ہے کہ میں خیر الکلام ما قل و دل کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس لیے میں نے چند ضروری چیلنجز بتائے، اور آخر میں ایک اہم چیلنج آپ کو بتاتا ہوں، نقل کرتا ہوں، جو میرے نزدیک اس میں آج کے سارے چیلنج آ جاتے ہیں اگر آپ غور کر لیں۔ یہ میں نے کئی مجلسوں میں بیان کیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی 60 سالہ خدمات کی تاریخ مرتب کروں اور کرواؤں۔ رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے۔ حضرت سے میں نے عرض کیا، حضرت نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت نے کہا حنیف یہ بہت اچھا کام ہوگا، ذخیرہ آ جائے گا، آپ کوشش کریں۔ مولانا ابن الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے، صاحب قلم تھے اور عالم بھی اور ادیب بھی تھے، وفاق رسالے کے عرصے تک مدیر رہے۔ ان کے سپرد یہ کام ہوا، میرے ذمے ہوا کہ میں مواد دوں گا، مطالعہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے وفاق کی 60 سالہ تمام کاروائیاں عاملہ شورا کی، اور پرانے رجسٹر اور ریکارڈ، ہمارے اکابر اپنا ریکارڈ محفوظ رکھتے تھے۔ آج کے نوجوانوں میں اس کی ضرورت نہیں۔ میں روز اپنے مدرسے میں کہتا رہتا ہوں اس کی فائل بناؤ، یہ کاغذ محفوظ کرو۔ وہ ضرورت نہیں سمجھتے، وہ کمپیوٹر میں کہتے ہیں ہم نے کر دیا ہے، موبائل میں کر لیا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے وائرس آیا سب کچھ اڑا کے لے گیا، موبائل گم ہو گیا، سب کچھ چلا گیا۔ وہ مانتے نہیں ہماری بات، وہ کہتے ہیں تم پرانے زمانے کے۔ آج کل ہم نوجوانوں کے اعتبار سے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہم آج کے آپ کے دور کے لوگ نہیں ہیں۔ تو ہم باہر پرانی، ہم کہتے ہیں ہر چیز لکھو، ہر چیز کو محفوظ کر لو۔ اور امام بخاری نے تو باقاعدہ بابو کتابت العلم قائم کر کے بتایا ہے، اور کہا جاتا ہے قید العلم بالکتابت، علم کو گرفتار کر لو لکھ کر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دماغ میں جو بات ہوتی ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں، گویا میں نے اپنے دماغ کا بوجھ کاغذ پر منتقل کر دیا۔ تو جب میں نے، میرے دادا حضرت مولانا خیر ممسا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے جالندھر میں جو 1 روپیہ بھی دیتا تھا، 8 آنے بھی دیتا تھا، ہمارے دادا جی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، وہ آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ جالندھر کے زمانے کی مجلس شورا کے اجلاس کی کاروائیاں آج تک موجود ہیں۔ میرے دادا جب پاکستان بنا لاہور آئے
جامعہ اشرفیہ کے رجسٹر پر میں نے خود پڑھا، دادا جان نے اپنے قلم سے لکھا کہ پاکستان بننے کے بعد میں جلندھر سے، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امرتسر سے آئے، ہم دونوں حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، ہم نے لاہور میں مل کر مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا۔ میرا مدرسہ جلندھر میں تھا، خیر المدارس مفتی حسن صاحب کا امرتسر میں تھا، اور اس کا نام غالباً نعیمیہ تھا۔ اب مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ مل کر مدرسہ بنائیں، نام کیا ہو؟ میں کہتا تھا خیر المدارس رکھو، کیونکہ یہ میرے شیخ حضرت تھانوی نے نام تجویز کیا۔ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نہیں، امرتسر میں جو میرے مدرسے کا نام تھا مدرسہ نعیمیہ غالباً وہی رکھو۔ ہمارا آپس میں اختلاف ہوا، دونوں کا اتفاق اس بات پر ہو گیا کہ اپنے شیخ اور مرشد حضرت تھانوی کے نام پر رکھتے ہیں، اس لیے میں نے بھی نام چھوڑا، انہوں نے بھی چھوڑا، جامعہ اشرفیہ ہم نے نام تجویز کر لی۔ یہ وجہ تسمیہ میرے دادا کے قلم سے لکھی ہوئی ہے جامعہ اشرفیہ کے رجسٹر پر۔ یہ نہ لکھی ہوتی تو مجھے کیسے پتہ چلتا؟ یہ محفوظ کیسے ہوتی؟ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ انہوں نے وفاق کا پورا ریکارڈ اکابر کا محفوظ کیا۔ مجلس شورا کا اجلاس ہوتا، بڑے بڑے علماء کس نے کیا کہا، صرف فیصلے نہیں لکھتے تھے، کس عالم نے کیا تجویز دی اور کسی نے اپنی تجویز پر کیا دلائل دیے، دوسرے نے اختلاف کیا تو اختلاف پر کیا دلائل دیے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ میں نے ان کو پڑھا، ایک ایک کو پڑھا، حیران ہو گیا۔ انہی رجسٹروں میں وفاق کی مجلس شورا کے ایک اجلاس کی کارروائی میری نظر سے گزری جو 1961 اور 62 کا اجلاس تھا، خیر المدارس میں تھا، وفاق کی مجلس شورا کا تھا، 1961 اور 62، اور آج 2024۔ جلدی سے بتا دیں کتنے سال پرانی بات؟ ریاضی کمزور ہے؟ کتنے سال بنے حضرت؟ 60 سال؟ 62 سال؟ 62 سال پہلے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر اس میں لکھی تھی، اجلاس میں انہوں نے کی، بڑے بڑے علماء موجود، اور ان شرکاء کے نام بھی لکھے ہیں۔ کون کون موجود تھے اس میں؟ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جبال علم، علم کا پہاڑ یہ موجود ہیں۔ اور حضرت افغانی نے کہا علماء کرام، خطاب کن کو کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، تمہارے لیے چیلنج آنے والے دور میں یہودیت نہیں ہے، عیسائیت نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب متحدہ ہندوستان میں عیسائیوں کے ساتھ توحید و تثلیث پر علماء اسلام کے مناظرے ہوتے تھے، حضرت نانوتوی کے مناظرے ہوئے تثلیث پر اور توحید پر، یہودیوں سے مناظرے۔ فرمایا کہ یہ اب مذہب دنیا میں بطور مذہب نہیں رہے، یہ ختم ہو گئے ہیں، یہ ایک قوم بن گئے ہیں۔ آج یہودی ایک قوم ہے، عیسائی ایک قوم ہے، یہ بطور مذہب زندہ نہیں ہے۔ ان کی جگہ مذہب کی جو لے لی ہے وہ مغربیت نے لے لی ہے۔ مغرب نہیں فرمایا، فرمایا مغربیت نے لے لی ہے۔ تمہارا آنے والے دور میں مقابلہ اس مغربیت کے ساتھ ہوگا۔ اس مغربیت کے چیلنج کو سمجھنا اور اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اترنا۔ اور پھر فرمایا حضرت افغانی نے، یہ اسی تقریر میں موجود ہے، مغربیت کے پاس طاقت بھی ہوگی، سب کچھ اس کے پاس ہوگا، اور تم مسلمانوں علماء کمزور ہوگے، تمہارے پاس مادی طاقت نہیں ہوگی مگر تمہارے پاس ایمان کی اور روحانیت کی طاقت ہوگی۔ اور گھبرانا مت، اس لیے کہ اگر ایک کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور اس میں اگر تم ایک چھوٹا سا چراغ بھی جلا دو وہ تب بھی اندھیرے کا مقابلہ کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ روشنی آ جاتی ہے۔ تمہارے پاس قرآن و حدیث کے علم کا تھوڑی سا نور اور روشنی ہوئی، تم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کر لو گے۔ یہ جب میں نے پڑھا تو میں حیران ہوا کہ ہمارے اکابر کو کیا اللہ نے بصیرت اور فراست دی تھی، اس لیے کہ میں دنیا کے کئی ملکوں میں پھرا اور گھوما ہوں، میں نے کئی ملکوں کو دیکھا ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوا اپنے مشاہدے کے وجہ سے کہ حضرت افغانی نے جو فرمایا
درست فرمایا۔ وہ آنے والے دور کو دیکھ رہے تھے کہ آج دنیا میں عیسائیت اور یہودیت بطور مذہب نہیں ہے، اس کی جگہ بطور مذہب مغربیت نے لے لی ہے۔ کیسے؟ میں اس کو اب وضاحت میں کر رہا ہوں، اگر غلط ہوگی تو میری طرف منسوب۔ کہ آج آپ دیکھیے کہ افرادی قوت عیسائیوں کے پاس زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کے ماننے والے گنتی میں سب سے زیادہ ہیں وہ عیسائی ہیں، مسیحی ہیں، کرسچن ہیں۔ افرادی قوت ان کی زیادہ ہے اور طاقت یہودیوں کے پاس ہے۔ تعداد کم ہے، دنیا کی سیاست پر ان کا کنٹرول ہے، میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے، ان کی معیشت پر ان کا کنٹرول ہے، تمام دنیا پر یہودیوں کا کنٹرول ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں سال ہو گئے 7 اکتوبر کو اسرائیل کی وحشیانہ ظالمانہ بمباری کو 7 اکتوبر کو سال ہو رہا ہے، اب تک کسی دنیا نے کوئی اسرائیل کا بائیکاٹ کیا؟ کیا اسرائیل کو آنکھیں دکھانے کی جرت ہوئی؟ اس کے پشت پر کیوں طاقتیں کھڑی ہیں بڑی جو اپنے آپ کو کہتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کا وہ بھی یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ مسلمان شہید ہو رہا ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ آج عیسائیوں کی تعداد زیادہ، یہودیوں کی طاقت زیادہ، مگر اس کے باوجود عیسائی ملکوں میں اور یہودی جہاں اپنا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، وہاں پر وہ قوانین بن رہے ہیں، بن گئے ہیں، ان کی پارلیمنٹ نے بنا دیے ہیں جو ان کے اپنے مذہب عیسائیت و یہودیت کے خلاف۔ مثال، بغیر شادی کے جنسی تعلقات، یہ یہودی مذہب میں جائز ہے؟ آپ ذرا جلدی سے جواب دے دیں۔ آپ پوچھیں کسی عیسائی سے جائز ہے؟ بغیر شادی کے مرد و عورت کے جنسی تعلقات، یہ عیسائی مذہب میں نہیں ہے، یہودی مذہب میں نہیں ہے۔ اب اس مذہب کے خلاف انہوں نے خود اپنے ملکوں میں قانون کیوں بنا لیا؟ اس کو قانونی تحفظ کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ مذہب ختم ہو چکا ہے، صرف نام کی قومیں باقی ہیں، جیسے سندھی بلوچی قومیں ہیں، اب اس کی جگہ مغربیت نے لے لی ہے، اور مغربی فکر فلسفہ یہ ہے کہ انسانی خواہش سب سے اوپر ہے۔ ہم جنس کے ساتھ شادی، مرد کی مرد کے ساتھ، عورت کی عورت کے ساتھ، یہ عیسائی مذہب میں ہے؟ ان سے پوچھ لو۔ یہودی مذہب میں ہے؟ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیا ان ملکوں میں جہاں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، جہاں یہودیوں کی پوری طاقت موجود ہے، کیا وہاں یہ قانون نہیں بن گیا کہ ہم جنس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ مرد مرد کے ساتھ کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ کر سکتی ہے۔ یہ یہودی مذہب میں تو جائز نہیں ہے، عیسائی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مغربیت ہے۔ آپ کے ملک میں ٹرانسجینڈر ایکٹ، آپ کے ملک میں کتنے قوانین ایسے بن رہے ہیں جو مغربیت کی بنیاد پر ہیں، اور آج وہ مغربیت پوری مسلم دنیا پر کو بھی جکڑا ہوا ہے، اور وہ اپنی مرضی کی چاہتے ہیں، اور نام کیا رکھتے ہیں؟ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق۔ اور کئی میرے جیسے کم علم مولوی کہہ دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی تو حقوق العباد پر زیادہ زور ہے، حقوق العباد اور چیز ہے اور ہیومن رائٹس اور چیز ہے۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندے کا وہ حق جو اللہ نے اور اس کے نبی نے متعین کیا ہے، اور ہیومن رائٹس وہ ہے جو میری خواہش کی بنیاد پر بن رہا ہے۔ انہوں نے انسانی خواہش کو، اپنی نفسانی خواہش کو اللہ کے اوپر رکھا ہے کہ اللہ کی وحی اور قانون وہ نیچے ہے، انسانی خواہشات اوپر ہیں، جبکہ اسلامی فکر یہ ہے کہ اسلام اور اللہ کا قانون اوپر ہے، نفسانی اور انسانی خواہشات نیچے ہیں۔ یہ چیلنج ہے مغربیت آج مدرسے کے لیے بھی، مسجد کے لیے بھی، دینی تعلیم کے لیے بھی۔ کیوں؟ میں نے امریکہ میں کہا تھا اور وہاں کی حکومت کے دعوت پر جا کر کہا تھا، سینیگاگ میں کہا، چرچز میں کہا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، کوئی فخر اور تکبر کے طور پر نہیں کہتا، کہ اللہ نے اکابر کی جوتیوں کی برکت سے مجھے ہر جگہ پر کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکا کہ مداہنت کی ہو۔ میں نے حق بات ہر جگہ کہی ہے، اگرچہ میرے لیے کتنی مشکلات بھی بنی ہیں میں جانتا ہوں، لیکن کبھی مداہنت سے کام نہیں لیا۔ وہاں پر میں نے کہا، پادریوں کی موجودگی میں کہا، یہودی مذہبی پیشواؤں کی موجودگی میں کہا کہ یہ مغربیت یہ تمہارے لیے بھی خطرہ تھا،
ہمارے لیے بھی خطرہ تھا۔ یہ تمہارے مذہب کی بھی نفی ہے، یہ تمہارے عقیدوں کی بھی نفی ہے، اور یہ ہمارے عقیدوں کی بھی نفی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا ہم سارے مل کر اس کے آگے کھڑے ہو جاتے، سد سکندری بن جاتے اور ہم رک جاتے۔ اور آج پھر میں کہتا ہوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ تم نے جس مذہبی پیشواؤں نے آگے کھڑے ہو کر روکنا تھا، کیونکہ یہ تمہارے مذہبوں کے بھی خلاف یہ سازش ہے اور یہ چیلنج ہے، مگر تم نے ہتھیار ڈال دیے، تم نے اس مغربیت کو قبول کر لیا۔ اس کے آگے کھڑا ہوا تو اسلام کھڑا ہوا، اور اسلام کا نام لیوا مولوی کھڑا ہوا، مدرسہ کھڑا ہوا، اس نے اپنی دینی تعلیم کو آگے رکھا۔ اس لیے چونکہ مغربیت کے اس ایجنڈے کے آگے آپ رکاوٹ ہیں، دینی تعلیم رکاوٹ ہے، مدرسہ رکاوٹ ہے، مسجد رکاوٹ ہے، منبر و محراب رکاوٹ ہے۔ اس لیے آج عالمی استعمار کے نشانے پر آپ کھڑے ہیں، اور اسی لیے وہ سب سے زیادہ آپ کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس امانت کی حفاظت کی ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے مغربیت۔ اس کا حل یہ ہے کہ مغربی فکر اور فلسفے کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو۔ آج ہمارے عقائد، نظریات، افکار پر یہ حملہ آور ہے، یہ ہماری تہذیب پر، ہمارے تمدن پر، ہماری ثقافت پر، ہمارے کلچر پر، ہماری طرز زندگی پر، ہماری روایات پر، ہماری اخلاقی اقدار پر یہ حملہ آور ہے۔ اس کے آگے سد سکندری بنو، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سرخرو کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا